السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر میرے پاس جو مریض شوگر کے آتے ہیں ان کے ساتھ جب بات ہوتی ہے تو وہ نہ انسولین چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور نہ کوئی میڈیسن جو ہے شوگر کی وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور ان کا یہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہوتا ہے کہ شوگر ختم ہوتی نہیں ہے تو زندگی کے ساتھ اس کی میڈیسن بھی کھانی پڑتی ہے، اور یہ جب ہو گئی تو ہو گئی، یہ واپس نہیں ہو سکتی، ریورس نہیں ہو سکتی۔ یہ ریورس ہو سکتی ہے، ریورسیبل ہے، اور اگر آپ کھانے پینے میں احتیاط کریں، کیونکہ جو شوگر کے مریض ہیں وہ نہ تو کاربوہائیڈریٹ چھوڑتے ہیں، نہ میڈیسن چھوڑتے ہیں، نہ ان کی جان شوگر چھوڑتی ہے، یہی ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، یہی ان کا المیہ ہوتا ہے۔ اور اکثر لوگ روٹی 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 ہی چلتی رہتی ہے صبح دوپہر شام۔ روٹی کے اندر جو گندم کی روٹی ہے اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ مقدار کے اندر ہے، چاول جو ہے اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے جو بھی ڈائٹ کھانی ہے وہ آپ نے کاربوہائیڈریٹس اس کے اندر کم ہونے چاہیے، اور فائبر جو ہے اس کی مقدار کوانٹٹی زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ جب کاربوہائیڈریٹس ضروری ہیں انسان کے لیے، طاقت کے لیے کاربوہائیڈریٹس نشاستوں کی ضرورت ہے، خصوصاً اس کے اندر جو گلوکوز ہوتا ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہمارے برین کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی کام ایسا ذہن والا کرتے ہیں، کوئی دباؤ والا کام کرتے ہیں، یا جس کے اندر بہت ذہن لگانا پڑتا ہے، بہت ریسرچ کا، بہت تحقیق کا کام جو ہوتا ہے اس کے اندر جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں بیسیکلی شوگر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ شوگر ہم نے لینی کہاں سے ہے؟ یہ شوگر آپ کمپلیکس کارب جو ہیں ان کو لے لیں، یعنی جیسے فروٹ وغیرہ ہو گئے، ان کے اندر کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، شوگر ہوتی ہے، اور وہ نقصان دہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر بہت سا بی کمپلیکس بھی ہوتا ہے، زنک بھی ہوتا ہے، میگنیشیم بھی ہوتا ہے۔ ایسی چیزیں جب ہوتی ہیں تو پھر وہ جسم کو زیادہ انسولین ریزسٹنس پیدا نہیں زیادہ ہوتی۔ انسولین ریزسٹنس اس وقت پیدا ہوتی ہے جب فائبر بھی کم ہو اور کاربوہائیڈریٹس جو ہیں زیادہ مقدار کھا لیے جائیں، استعمال کر لیے جائیں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ شوگر کا مریض جو ہے اس کو خوراک کم کر دینی چاہیے کہ جتنی اس کے جسم کی ضرورت ہے، لیکن رچ فوڈ لینی چاہیے۔ آج میں جس ایک روٹی کے متعلق آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے بنا کے کھایا کرنی ہے، اور اپنے آپ کو ایک اسکیجول کر لینا ہے آپ نے کہ ہفتے کے اگر 7 دن ہیں تو اس کے اندر آپ 3 دن جو ہیں وہ نو کوکنگ کے رکھ لیں، اس کے اندر آپ روٹی وغیرہ استعمال نہ کریں، سلاد استعمال کر لیں، یا گھی کے اندر کوئی چیز بنا کے استعمال کر لیں۔ کوکنگ آئل جو ہے اس کو بھی چھوڑ دیں، ڈالا گھی کو بھی چھوڑ دیں، دیسی گھی کے اندر یا سرسوں کے تیل کے اندر کوئی چیز بنا کے رکھ لیں، وہ استعمال کرتے رہیں، سلاد استعمال کرتے رہیں، فروٹ استعمال کرتے رہیں، چنے استعمال کرتے رہیں، چنے اور سوگی مکس کر کے استعمال کرتے رہیں۔ یہ بہت زبردست چیز ہے، اور کوئی بھی خوراک جو ہے وہ آپ نے تواتر کے ساتھ نہیں لینی، کیونکہ ایک ہی خوراک کھاتے رہیں، ایک ہی خوراک کھاتے رہیں، جس سے اس کے اوپر کوئی چلا جاتا ہے وہ آپ کا ٹیمپرامنٹ بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر جو پرابلم ہوتی ہے، جو اس کے نقصان ہوتے ہیں وہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ہارورڈ یونیورسٹی کی جو ریسرچ ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ آپ جو روٹی ہے، آپ کا جو کھانا ہے، آپ کی جو خوراک ہے وہ آپ چینج کرتے رہیں۔ جب آپ چینج کرتے رہیں گے، ایک تو آپ کا ٹیسٹ چینج ہوتا رہے گا، خصوصاً جو روٹی ہے اس کو چینج کرتے رہیں۔ کبھی آپ نے گندم کی روٹی بنا لی، کبھی آپ نے جو کی روٹی بنا لی، اور کبھی آپ نے اس کو چنے کی روٹی بنا لی۔ اور سب سے بہتر جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ دالوں میں سے دال جو ہے مونگ کی دال، مونگی جسے کہتے ہیں، پاکستان کے اندر کافی مقدار میں ہوتی ہے اور ٹھیک ہے، اس کا ریٹ بھی ٹھیک ہے۔ آپ اس کو لے لیں، اس کو آپ نے رات کو بھگو دینا ہے، بھگو کے صبح اس کو گرائنڈ کریں، وہ آٹے کی شکل اختیار کر لیں گے، اس کے اندر تھوڑا سا بیسن ڈال لیں اور انڈا ڈال لیں، سبزیاں ڈال لیں، سبزیاں، اور اس کو وہ روٹی کی شکل دے دیں، پراٹھے کی شکل دے دیں، وہ پراٹھے کی طرح اس کو تھوڑا تھوڑا گھی لگا کے، دیسی گھی لگا لیں، مکھن لگا لیں، اس کو کھا لیں۔ وہ بہت زبردست آپ کے لیے ڈائٹ رہے گی۔ ایک تو آپ کی جو نیوٹریشن ہے اس کو پورا کر دے گی، آپ نیوٹریشن کی اسٹڈی بھی کیا کریں گے کس چیز کے اندر کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہے، فائبر کس کے اندر زیادہ ہے، یا جو چیزیں جن کی جتنی مقدار ہے وہ کتنی ہے آپ کو پتہ چلتا رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ اس کے جو مونگ کی دال، ثابت مونگ جو ہے، یہ ثابت مونگ آپ نے استعمال کرنی ہے، مونگ کی دال نہیں استعمال کرنی۔ ثابت مونگ کو آپ نے بھگو کے اس کا آٹا بنا کے اس کے اندر وہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، انڈا وغیرہ ڈال لیں، سبزیاں ڈال لیں، ٹماٹر مرچ وغیرہ ڈال کے آپ اس کو روٹی کی شکل دے لیں اور اس کو پکا کر کھا لیں، آپ کا ناشتہ بہترین قسم کا ہو جائے گا۔
اگر آپ نے اس کے بسکٹ بھی بنتے ہیں، کیک بھی بن سکتا ہے، یہ مونگ کا ہی ثابت مونگ کا چھلکوں سمیت، اور اس کے آپ سپروڈ استعمال کریں۔ سپروڈ ایک تو اینٹی ایج ہے، جب آپ سپروڈ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی ایج کو پہچان نہیں سکتا بندہ، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے اس کو بھگو لینا ہے، بھگو کے پھر آپ نے اس کو کسی کپڑے کے اندر رکھ لینا ہے، یہ کونپلیں نکال لے گا سپروڈ۔ آپ نے اس کو بعد میں تھوڑا سا اسٹیم کرنا ہے، یعنی اس کو بوائل کرنا ہے، بوائل کر کے آپ نے اس کو استعمال کرنا۔ بوائل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ ڈائجسٹو سسٹم میں جا کے پرابلم پیدا کرتا ہے، پھر وہ نہیں کرے گا، وہ آپ نے سلاد کے طور پر استعمال کر لیں۔ اس کو دوبارہ آپ آٹے کی شکل دے کے آٹے کی شکل کو اس کو آپ روٹی بنا لیں، اسی طرح سبزیاں ڈال کے انڈا ڈال کے تو اس کو استعمال کر لیں، کھا لیں، یہ بہت زبردست رہے گی آپ کے لیے۔ پھر آپ اس کو سپروٹ کی شکل میں اور سلاد کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کے اندر نٹس وغیرہ ڈال کے، یعنی مغز بادام ہو گیا، اخروٹ ہو گیا، چلگوزے وغیرہ ہو گئے، کاجو ہو گیا، پستہ ہو گیا، ان کے مغز نکال کے ڈالیں اس کے اندر، اور اس کو آپ کیک کی شکل دے دیں اور بسکٹ کی شکل دے دیں، یہ آپ کے لیے بہت بہترین رہے گا۔ آپ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کریں کہ 3 دن آپ نے نارمل روٹین میں کھانا ہے، ایک دن آپ ایسا کر لیں، 3 دن آپ نے 9 دن رکھ لیے اور 3 دن آپ نے کھانا کھا لیا، ایک دن آپ ایسا رکھیں کہ آپ ہیپی کر دیں، گھر والوں کے ساتھ جو سارا روٹین کا کھانا ہوتا ہے وہ کھائیں، جو بھی بے احتیاطی بھی اگر ہوتی ہے تو کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کا یہ ہوگا کہ ہیپی ڈے منائیں اس کو اور اپنے عزیزوں وقاروں کے ساتھ منائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ڈوپامن بڑھے گا، ڈوپامن پروڈیوس ہوگا، یہ ہارمون ہے، یہ خوشی کا ہارمون ہے، یہ آپ کی بہت بڑی زبردست قسم کی ٹریٹمنٹ کرے گا۔ آپ نے اس دن کھانا ہے، پھر اپنی ایکسرسائز واک کا خیال کریں، اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، شوگر بالکل آپ کی زیرو ہو جائے گی، ریورس ہو جائے گی، آپ بالکل نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کی انسولین میڈیسن سے تمام چیزوں سے جان چھوٹ سکتی ہے، لیکن آپ نے کاربوہائیڈریٹ جو ہیں وہ آپ نے احتیاط سے استعمال کرنے ہیں، اور وہ کاربوہائیڈریٹ جو ہیں جو سویٹس، بیکری اور گندم چاول کی شکل میں ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ استعمال کرنے ہیں جو فوڈ کے اندر آپ کو مل جائیں، یا کمپلیکس کارب ہو، یعنی جس کے اندر اور بھی گریڈینٹ ہوں، وہ آپ نے استعمال کرنے ہیں، وہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی۔ آپ کو میری طرف سے مبارکباد کہ آج ہی آپ نے یہ روٹین شروع کر دینی ہے، آپ کی شوگر ریورس ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، اور آپ مجھے بھی یاد رکھیں گے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، دوستوں کی طرف میں شیئر کریں۔ شیئر کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جن تک میری ویڈیو نہیں پہنچتی ان تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، اور بیل آئیکن کو آپ نے پریس کرنا ہے، آل کے بٹن کو بھی دبا دینا تاکہ آپ کو سارے کے سارے نوٹیفکیشن ملتے رہیں، اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اور اپنا خیال رکھنا ہے۔ اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔